جزاک اللہ خیرا احسن الجزا۔ اب میں بالکل آخر میں ایسی شخصیت کو دعوت دیتا ہوں جن کی صدارت میں ہمارا یہ جلسہ منعقد ہوا، جن کے ماتحتی میں ہزاروں طلباء نے حفظ قرآن مجید کی تکمیل اور شعبہ عالمیت اور افتاء کی تکمیل کو مکمل کیا۔ حضرت والا کی قیادت میں تلنگانہ اور دیگر ریاستوں میں کئی مساجد تعمیر کیے گئے اور غریب اور مستحق لڑکیوں کی شادیوں میں مالی امداد فراہم کرنا بھی حضرت کی خصوصیت ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا محمد سعید احمد صاحب قاسمی، ناظم و بانی مدرسے دارالعلوم کھمم، اور ایسے ہی صدر جمعیت العلماء ضلع کھمم و نائب صدر جمعیت العلماء تلنگانہ، میں آپ حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی صدارتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر، معزز، محترم میرے بڑے اور اکابر علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم محبوب آباد کے ایک اہم دینی مدرسے میں رمضان سے پہلے استقبال رمضان اور اصلاح معاشرہ کے عنوان پر جمع ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں جو باتیں آ چکی دوبارہ ان باتوں کو مکرر آپ کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ الگ الگ باتیں ہیں، دو تین چیزوں کے اوپر مجھے مختلف باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے رفیق محترم، میرے خاص دوست حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب سانح ارتحال ہوا، انتقال سے 2-3 گھنٹے پہلے تک بھی میرا ان کا رابطہ رہا، بلکہ ان کے فون پر آخری جو فون تھے وہ لگ بھگ میرے ہی فون تھے۔ الحمدللہ بڑے اچھی کیفیت میں تھے، اچھی گفتگو کر رہے تھے، لیکن اچانک چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ہر چیز دنیا میں فنا ہونے والی ہے، صرف بقا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، ایک اللہ کا نظام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے اور دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے پردہ فرما گئے۔ صحابہ کرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ قربان کر دیتے تھے، وہ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو اس وقت صحابہ کا جو دکھ تھا، اس وقت ان کی جو تکلیف تھی کہ اپنے پوری چیزیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دی تھی، فدا کر دی تھی، ان کے لیے ہر چیز آسان تھی، لیکن آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر ایک تھوڑی سی کمی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑی سی بھی کوئی جو ہے کمی ان کو برداشت نہیں تھی، اپنا سب کچھ لٹا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو اور آپ کے تاج ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتے۔ تو اس وقت کا آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما رہے تھے، آخری آپ کی رات تھی، گھر میں جو ہے روشنی کے لیے تیل بھی میسر نہیں تھا۔ اما جان حضرت عائشہ بازو پڑوسی کے مکان سے تیل لا کر گھر میں روشنی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب اطلاع پہنچی صحابہ کو کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو مسلمانوں میں ایک قسم کا انتشار ہو گیا
ایک بے چینی پیدا ہوئی. ادھر سے حضرت عمر بھاگ کے آئے اور یہ کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے جا چکے ہیں یہ غلط خبر ہے، میں برداشت نہیں کروں گا، آپ دنیا سے جا ہی نہیں سکتے. ان کے ایک جذبات تھے. ہر صحابی اپنے اپنے غموں میں اور اپنے اپنے مسائل میں فکروں میں جو تھے. ایسے موقع کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں کو ایک بہترین سبق دیا، جو آج کے اس جلسے کا اور اس مدرسے کے قیام کا، پھر اس کے بعد حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کے انتقال کے بعد اب اس مدرسے کو کس طریقے سے ہمیں لے کے آگے بڑھنا ہے، اس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس وقت کی تقریر ہم اپنے ذہن میں تازہ کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوا تو ہنگامہ برپا ہو گیا، کوئی یقین کرنے تیار نہیں. کوئی آپ یہ کہ لوگ جو صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وفات ہو ہی نہیں سکتی، آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہی نہیں، ہم آپ کو لے جا کے آپ کی تدفین ہوگی نہیں. صحابہ کرام میں مختلف باتیں چل رہی. حضرت ابوبکر تشریف لائے اور لا کے آپ نے اعلان کیا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو چکے. لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ تو ہے اور اللہ تبارک، میرے نبی تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں، لیکن میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک کتاب اللہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. جب تک آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دنیا میں موجود رہے گی، میرے نبی پردہ فرمانے کے باوجود آپ نے یہ مشن ہم کو دے کر گیا ہے. یہ مشن دنیا میں اس پر جب تک محنت ہوتی رہے گی، اللہ کی کتاب کے اوپر، نبی کی سنت کے اوپر، نبی کے دین کے لائے ہوئے دین کے اوپر آپ دنیا سے چلے تو گئے، لیکن آپ کا مشن ہمیشہ قیامت تک کے لیے لایا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد آپ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو. چنانچہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی، وفات ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک جماعت کو ملک شام کی طرف روانہ کر چکے تھے. جو جماعت مدینہ پار کر چکی تھی، اس جماعت وہیں پر جب اطلاع ملی تو جماعت وہاں رک گئی اور پھر مشورہ ہوا کہ پھر سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے واپس آئے. آنے کے بعد اس کے بعد صحابہ میں مشورہ ہوا کہ اب یہ جماعت کو پھر دوبارہ جو جماعت کو کام کے لیے روانہ کیا جائے، یہاں پر رکھ لیا جائے. صحابہ میں رائے مختلف ہوئی. بعض صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، اب مدینے کے اندر ہم لوگ کم تعداد میں ہیں، ہم لوگ بہت کمزور ہیں، اور اگر ہم اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دین کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بھیج دیں گے تو یہاں پر ہماری عورتوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، مدینے کی حفاظت کا کیا ہوگا. صحابہ میں مختلف رائے. اس وقت حضرت ابوبکر نے سمجھایا کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں موجود ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے موجودگی میں آپ نے فیصلہ فرمایا اور دین کے کام کے لیے جماعت روانہ فرما دی. تو آج ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ آپ کے حکم کو باقی رکھنا، آپ کے منشے کو باقی رکھنا اور اللہ کے حکم کو باقی رکھنا. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کا مشن ختم نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جاری ہے. ایسے ہی یہ جتنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، میں آپ کو یہ بات بھی اب ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، یہ جو مدارس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کے بعد سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا. وہاں مسجد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں مدینے کے لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت اور ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے اور ان کے عمل کے تحفظ کے لیے آپ نے ان کی ایک تربیت گاہ، ایک تعلیم گاہ بنائی جس کو صفہ کہا جاتا ہے. یہ جو مدارس ہے، ان سب کا تار اور ان سب کا کنیکشن اس صفہ سے جا کر جو ہے ملتا ہے. یہ مدارس اسلام کے قلعے کہا جاتے ہیں. یہاں پر ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، یہاں دین کی حفاظت ہوتی ہے. اور جب اگر یہ مدارس نہ ہو تو ایمان اور دین کی حفاظت بڑی مشکل ہو جائے گی.
بہت مشکل ہو جائے گی. حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت نور اللہ مرقدہ جو عقل کنواں کے بانی و محتمم ہیں، اکثر اپنے بیانوں میں حضرت یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ یہ مدارس سے کتنا امت کے دین کی اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور لوگوں کو توجہ دلاتے ہوئے فرماتے تھے کہ آج ہم اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی دنیاوی تعلیم کی اور ان کو دین میں دنیا میں آگے بڑھانے کی تو فکریں کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی آخرت اور ان کے ایمان کے تحفظ اور ان کے دین کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے. حضرت ہمیشہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جو ایک لڑکی جو IAS تک پہنچ چکی، آخری انٹرویو اس کا وہاں پر تھا، جو سامنے بیٹھ کر انٹرویو دینا تھا، اس لڑکی کا نام معراج النساء تھا. جناب حامد صاحب جو علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، وہ انٹرویو لینے والے تھے. بچی کا انٹرویو لیا، ماشاءاللہ سب سبجیکٹوں میں، تمام چیزوں میں بہترین اس نے انٹرویو دیا. آخر میں جناب حامد صاحب نے اس لڑکی سے سوال کیا کہ بیٹا آپ کا نام معراج النساء ہے، تم ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ IAS کامیاب کر چکی ہو، بہترین تم نے انٹرویو دیا، لیکن میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام معراج النساء ہے، اسلام میں معراج کس چیز کا نام ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا I don't know. آپ مجھے اور کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیجئے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک لڑکی جو IAS تک پہنچ چکی ہے، اس کو اپنے دین کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ جس کو ہم معراج کہتے ہیں، جو رجب کے مہینے میں پیش آیا تھا، اس عظیم معجزے کے بارے میں اس لڑکی کو کوئی جانکاری نہیں. ہمارے آج کل ہمارے ماحول میں، ہماری سوسائٹی میں دین کا یہ حال ہے. آج کیسے جیسے پچھلے لوگوں نے کئی فطروں کی طرف اشارہ کیا. ایک اسکول کے اندر واقعہ ہے کہ ایک اسکول کے اندر وہاں پر بچوں کو مشنری اسکول کے حوالے کر دیا گیا. ایک ٹیچر بچوں کو پڑھاتے کچھ وقت بچا تو وہاں پر کرسچینٹی کا اسکول تھا. کلاس ٹیچر کے پیچھے جو ہے ایک تصویر عیسیٰ علیہ السلام کی سولی دیے سے لٹکی ہوئی تھی. تو اس نے بچوں کے سامنے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہے. تو بچوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو دکھ رہے ہیں نا؟ ہاں. بچوں نے کہا تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے خدا ہے. تو ہم لوگ جو چیز موجود ہے اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم اس کو خدا مانتے ہیں. مسلمانوں کا خدا کہیں بھی نہیں دکھتا. اس طریقے سے جو ہے مشنری اسکولوں میں اور غیروں کے اسکولوں میں ہمارے بچوں کے بنیادی عقائد کو، ایمان کو جو ہے خراب کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ بہت سے مسلمان بچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے بچوں کو یہ تھیوری سمجھانے کی کوشش کی، جو چیز موجود نہ ہو وہ کیسے خدا ہو سکتی ہے. آپ دیگر مذاہب میں دیکھیے، مورتیاں نظر آتی ہیں، موجود ہے، اس لیے لوگ اس کو خدا مانتے ہیں. وہ تصویر نظر آ رہی ہے، اس لیے اس کو خدا مان رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کے خدا کی کوئی تصویر نہیں، کوئی اس کی جو ہے مجسمہ نہیں. تو جب جو چیز موجود نہیں ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ تو لوگوں کے ایمان کو بچپن میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایمان کو بگاڑنے کی مشنری اسکولوں میں کوشش کی جا رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مکتب کے بچے کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اس کی عمر میں برکت. وہ بڑا ذہین لڑکا تھا جس کو بچپن میں 6-7 سال کی عمر میں مدرسے کی تعلیم ملی تھی، اس کو مسجد کی تعلیم ملی تھی، مکتب کی تعلیم ملی تھی. وہاں استاد نے اس کو عقیدہ سمجھایا تھا کہ ہمارا جو ہے عقیدہ سمجھایا تھا قرآن سے، حدیث سے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے. عقائد کی بات اس کو جو ہے سمجھائی گئی. اور پھر بچے نے عقلی طور پر بھی کہا کہ سر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک مسلمان چھوٹا سا 7 سال کا بچہ جس کی تربیت مدرسے میں ہوئی، مکتب میں ہوئی، اس نے استاد سے سوال کیا الٹا کہ سر آپ جو بات کہے ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دی، لیکن آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ کے پاس عقل ہے؟ تو سر نے کہا کہیں کو نہیں ہے عقل، بہت اچھی عقل ہے میرے پاس. تو پھر بچے نے پوچھا وہ دکھ رہی کہیں کو نہیں؟ جب نہیں دکھی تو میں کیا آپ کو بے وقوف بولوں؟
تو بچے نے عقلی جواب بھی دیا، چونکہ اس کا دینی مدارس کے میں اس کی ابتدائی عقائد درست ہو چکے تھے۔ اللہ کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، یہ چیزوں کا اسے علم تھا۔ تو وہ چھوٹے بچے نے کھڑے ہو کر اس بڑے استاد کو اس نے لاجواب کر دیا۔ تو یہ مدارس میں یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے دین کے قلعے اسی لیے کہے جاتے ہیں کہ اس کے اندر لوگوں کے ایمان کی، ان کے دین کا اس کے اندر تحفظ ہوتا ہے۔ تو بہرحال بزرگوں، دوستو، یہ مدارس سے تعلق رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم کا مشن مدینہ منورہ میں صفہ پر قائم کیا تھا، اس سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے۔ یہ محبوب آباد کی اس سرزمین سے، یہ خطے سے اپنا تعلق نہیں، یہ تعلق اس صفہ سے ہمارا مل رہا ہے۔ جو بھی آدمی اس مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یا 1 روپیہ اس کے لیے اپنی ذات سے خرچ کرتا ہے، یا 1 منٹ کے لیے اس ادارے کے لیے اگر ٹائم دیتا ہے، تو وہ اس در و دیوار کے لیے نہیں، اس زمین کے لیے نہیں، بلکہ اس صفہ کا مشن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں قائم کیا، اس کے اس مشن سے اپنے تعلق کو جوڑنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کا تعلق مدارس سے مضبوط ہونا چاہیے۔ تو میں اپنی بات کو مزید لمبی کرنا نہیں چاہتا، چونکہ مجھے بیان کرنا، تقریر کرنا نہیں ہے۔ ایک دوسرا موضوع جو اس جلسے کا تھا، اصلاح معاشرہ کا۔ اصلاح معاشرہ کا صرف مطلب آپ کو بتاتا ہوں۔ معاشرے کے اصلاح معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ دین کا کام ہو یا چاہے وہ دنیا کا کام ہو، ہمارا ہر کام اللہ اور نبی کے طریقے کے مطابق آ جائے، اسی کو اصلاح معاشرہ کہا جاتا ہے۔ ہماری دنیا بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہو، ہمارا دین بھی، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے نماز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، یہ بھی اصلاح معاشرہ ہے۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں دوڑتے ہوئے آئے، نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، السلام علیکم کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام، پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ صحابی گئے، جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر آ کے حضور کی خدمت میں سلام کیا، حضور نے فرمایا قم صلی فإنک لم تصلی، کہ تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی، چونکہ نماز میں اطمینان نہیں تھا، سجدہ طریقے کا نہیں تھا، رکوع طریقے کا نہیں تھا، نماز میں قرات طریقے کی نہیں تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا صحیح نبی کے طریقے کے اوپر نہیں تھا، تو آپ نے نماز کی تو اصلاح کا کام دین کے اندر بھی ہے۔ جیسے رمضان ہی کا مہینہ ہے، رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری آخری وقت کے اندر کرو، آخری یعنی سحر 6-7 منٹ پہلے آدمی سحر سے فارغ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی مجھے رات میں دیری سے سویا، اب اٹھنے کا موقع ملتا نہیں ملتا، میں 2 بجے کھانا کھا کے سو جاؤں، ڈائریکٹ پھر فجر میں اٹھوں، تو یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں سحری کا اس لیے حکم دیا کہ چونکہ احتیاطاً 5-7 منٹ پہلے ہم کو سحر ختم کرنا ہے۔ جہاں سے سحر کا وقت ختم ہوا، وہاں سے اللہ کا حکم شروع ہوتا ہے کہ اب تم کو روزہ رکھنا ہے۔ جہاں سے ٹائم ختم ہوا، اب اللہ کا حکم شروع ہوتا ہے، کب تک؟ سورج غروب ہونے تک اب ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ اپنی خواہش سے کسی بھی دین کے حکم پر عمل کرنا، یہ دین نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے منشے اور نبی کے طریقے کے مطابق، چاہے وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، اس کے طریقے کے مطابق جب ہوتا ہے تو اس کو کام شمار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اصلاح معاشرہ میں بہت سے امور ہیں، اور رمضان المبارک کی آپ نے فضیلت سنی، اس کی اہم رمضان کی ایک فضیلت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا۔ تو آپ کیوں انتظار کرتے تھے رمضان کا؟ تھوڑا سا آپ یہ بات کے اوپر غور کریں کہ آپ رجب سے دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، یعنی اتنی صحت اور تندرستی عطا فرما کہ میں رجب شعبان گزار کر صحت اور تندرستی کے ساتھ مجھے رمضان ملے۔ یہ رمضان کا انتظار کس لیے کرتے تھے؟ کیا صرف روزہ رکھنے کے لیے تھا انتظار؟ تراویح پڑھنے کے لیے تھا؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انتظار اس لیے ہوتا تھا چونکہ 11 مہینے یہ اللہ کے بندے اپنے اپنے کاموں میں، ملازمتوں میں، اپنی مصروفیتوں میں رہ کر
اللہ سے ان کا قرب دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے دیاب سے دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، میری قربت کا مہینہ ہے، میرے نزدیک آنے کا مہینہ ہے، اس لیے تم 11 مہینے جدھر بھی گزارے لیکن یہ مہینہ میرے لیے فارغ کرو، اور میں اس مہینے کے اندر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ تم پہ ہوں۔ آج ہم ہر چیز کی شکایت، آج دنیا کے حالات کیا ہیں، یہ حالات کیا ہیں، گھروں کے حالات کیا ہیں، کتنے مسائل ہیں، ہمارے بچوں کو نوکری نہیں ملتی، ہمارے بچے امتیازی طور پر کامیاب نہیں ہوتے، ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، ہمارے بچوں کے نہیں، کئی مسائل ہیں، کسی کی دکان میں خیر و برکت نہیں ہے، گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے، ہم کچھ ہوا، کوئی گھر میں بیمار ہوا تو لاکھوں روپے جا کر ہم ڈاکٹروں کے پاس حوالے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ میرا ہے، تمہاری حاجتیں اس مہینے میں پوری کرتا ہوں۔ ہم ڈاکٹروں پہ لاکھوں روپے خرچ کرنے تیار ہے، بچی کا رشتہ نہیں لگ رہا تو میرج بیورو کے خلاف ہزاروں روپے لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ سے مانگنے کے لیے ہم اس مہینے میں تیار نہیں۔ اللہ فرمائے کہ میرا مہینہ ہے، تم مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو، تم کو بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو رشتہ مجھ سے مانگو، میں تمہارا رشتے کا مسئلہ حل کروں گا، تمہارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی تو مجھ سے مانگو، میں تمہارے کاروبار کو ٹھیک کروں گا، تمہارے کو دنیاوی زندگی میں ترقی نہیں مل رہی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ مہینہ رکھا ہے۔ اس لیے بزرگو دوستو، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا قرب اس میں حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے جو ہے تیار ہے، اور جب تک آدمی اللہ کا قرب جو ہے حاصل نہیں کرتا، نہ ہم دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں ترقی کر سکتے ہیں۔ میں قرآن کے حوالے سے بات کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ قوم کے بارے میں، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربکم ان یہلک عدوکم۔ یہ بنی اسرائیل یہ ایک بہت بڑی قوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے ان کے اوپر کتنا ظلم کیا اور کتنا ان کو ستایا، کوئی ذلت ایسی نہیں تھی جو اس قوم نے نہیں سہی، تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی اس کی مصیبتیں ڈھو رہے تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی یہ ہو رہا تھا، تو آپ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ نے آیت نازل فرمائی، قالوا اوذینا، اس بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم پہلے بھی ستائے جاتے تھے جیسا آج ہم ستائے جا رہے ہیں، پہلے بھی ستائے گئے، من قبل ومن تأتینا ومن بعد ما جئتنا، نبوت کے موجود ہونے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے باوجود آج ہم پھر ستائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربکم ان یہلک عدوکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عن قریب میں تمہارے ستانے والوں کو ہلاک کروں گا، ان کو برباد کروں گا، ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، پھر دوبارہ میں تم کو زمین کے اوپر طاقت دوں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو دین سے جوڑو، نبیوں والے راستے سے جوڑو، نبیوں والے محنت سے جوڑو۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اس سے نہیں جوڑیں گے، نہ تو ہم کو دنیا کی ترقی مل سکتی ہے، نہ آخرت کی ترقی مل سکتی ہے۔ یہ جو مدارس ہے، یہ جو محنتیں ہیں، یہ اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے، سبب ہے۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت سے علماء کرام مولانا کے انتقال کے بعد پورے ریاست کے بڑے بڑے علماء کرام کی یہ فکر تھی کہ اس مدرسے کا مسئلہ جلد سے جلد حل ہو، چنانچہ یہ صرف 3 ضلع کے علماء نہیں بلکہ حیدرآباد وغیرہ کے جو بڑے اکابر ہیں، ان اکابر بزرگان دین کے مشورے سے چند علماء کرام یہاں پر تشریف لائے، اس سے پہلے بھی تشریف لائے، لا کر مشورے کے بعد ایک نظام بنایا۔ مفتی عبدالکریم صاحب کو اس مدرسے کی نظامت اور مولانا کے جو فرزند ہیں ان کو نائب جو ہے ناظم، معاون ناظم بنایا گیا۔ اب چونکہ مدرسہ ہم کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور یہ علماء کرام انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک مجلس شورا ایڈوائزری بورڈ بنایا جائے گا جس میں علماء کرام بھی ہوں گے اور یہاں کے مقامی علماء کرام ہوں گے، آپس میں مشورے کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ایک بہترین پورے ضلع کا ایک مثالی مدرسہ بنانے کی، ایک مثالی اس کو نمونہ بنانے کی جو ہے کوشش کی جائے گی۔ میں آپ حضرات سے یہ درد مندانہ اور اندرونی دل سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ادارے کی ترقی کے لیے جب بھی یہ علماء کرام اور اس شہر کے بڑے
لوگ جب بھی آپ حضرات کو مدعو کرے ہر قسم کی محنت اور قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ مولانا عبد القادر صاحب رشادی دامت برکاتہم جو ہم سب کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد جلسے کا اختتام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللہم باعد بیننا وبین خطايانا كما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم إنا نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللہم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے تمام گزر فرما، اے اللہ ہم سے جتنے بھی گناہیں خطائیں سرزد ہیں اللہ ان تمام گناہوں کو اپنے رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ایک اور نیک بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو دین کی طرف اے اللہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، مغفرت اور بخشش کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک ہم دنیا میں خواہشات میں اے اللہ آج پھنس کر اے اللہ آج ہم دین کو بھول بیٹھے، قرآن کو بھول بیٹھے، اے اللہ آج ہم دین کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت پیدا فرما، مدارسوں کی اہمیت پیدا فرما، جتنے بھی اے اللہ آج ہمارے ہندوستان مدارس ہیں تمام کو اے اللہ تا قیامت اے اللہ تو آباد فرما۔ اے اللہ آج دشمنان اسلام جو سازشیں کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے، مدارسوں کو ختم کرنے، ان سازشوں کو تو ناکام فرما۔ اے اللہ بے شک تیرے فضل اور مہربانی سے اللہ مدد سے چلتے ہیں، اے اللہ تو ہی مدد اور نصرت کا معاملہ فرما۔ خاص طور پر اے اللہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ نے جس فکر کے ساتھ آج یہ جو مدرسہ ادارہ جو قائم فرمایا ہے اے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما، اس کو اور ترقیات سے اللہ تو مالا مال فرما۔ اس کے سلسلے میں جو بھی ہمارے علماء کرام فکریں کر رہے ہیں اور ترقیات کے بارے میں سوچ رہے ہیں اے اللہ اور بھی جو ہے احباب اے اللہ اس کی فکریں کر رہے ہیں اے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو تا قیامت آباد فرما، یہاں کے ہمارے احباب میں بھی اے اللہ اس مدرسے سے خاص محبت پیدا فرما۔ اے اللہ رمضان شریف اے اللہ قریب اے اللہ بہت ہی قریب تھوڑے چند دن ہے اے اللہ آ رہا ہے، اس معزز مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مہمان کو ہم خوش ہو کر کے راضی ہو کر دعا دے کر جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی بد دعا سے اے اللہ ہماری حفاظت کا معاملہ فرما، رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے بچیوں کو اے اللہ تو نیک بنا، ہمارے گھروں میں بھی اے اللہ دین کا ماحول پیدا فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، اے اللہ دینداری پیدا فرما۔ آج ہمارے گھر بھی اے اللہ دین کے ماحول سے، قرآن سے، حدیث سے بہت دور ہیں اے اللہ۔ آج جب سے سیل فون عام ہو گیا گھروں میں اے اللہ سیل فون، اس سے ہمارے گھر آباد ہو رہے ہیں، نہ نمازیں نہ جو ہے قرآن نہ تلاوت اور نہ حدیث۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو ان کی لعنتوں سے حفاظت معاملہ فرما، ہمارے گھروں میں قرآن شریف جاری و ساری فرما، حدیث جاری و ساری فرما۔ آج یہ مجمع اے اللہ آج یہ مدرسے کی محبت میں اے اللہ ان علماء کرام کے بیان سن کے اے اللہ جو آیا ہے اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، عمل کی دولت سے اللہ تو مالا مال فرما۔ ہماری دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد۔